السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور امید ہے آپ نے اسماء اشارہ والا سبق اور اس کی تمرین حل کر لی ہوگی. اسماء اشارہ للقریب اور اسماء اشارہ للبعید جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے ان کی تمرین کو سمجھ بھی لیا ہوگا، اور اس کے متعلق جو جو سوالات تھے وہ آپ نے کلیئر بھی کر لیے ہوں گے. آپ میں سے بہت سارے جو دوست ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں میرے ساتھ، میری جو ٹیم ہے ان کے ساتھ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سوال آپ کا ہوتا ہے کہ مولانا احسان رضا مدنی تو فری آف کاسٹ آن لائن درس نظامی کرواتے ہیں، تو آپ فیس کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، میں نے فری درس نظامی کے لیے عرض کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ابھی یوٹیوب پہ درس نظامی کی کلاس سن رہے ہیں تو یہ بالکل فری ہے، اور درس نظامی آن لائن یوٹیوب پہ جتنے بھی لیکچرز آپ کو مل رہے ہیں وہ بالکل فری ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ طریقہ کار ہے، کیونکہ ایک دفعہ اپلوڈ کر دیا تو اس کے بعد جو بھی دیکھے جب بھی دیکھے اس کے لیے بالکل فری ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک استاد صاحب آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اور وہ ذری سی بات اپنے مصروفیات میں سے زندگی میں سے ٹائم نکال کے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، تو وہ بھی ہوا تو نہیں کھائیں گے، مٹی تو نہیں کھائیں گے، ان کی بھی روزگار لازمی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ ضد نہ کریں کہ مولانا احسان رضا مدنی جو ہے انہوں نے فری کا کہا ہوا ہے تو آپ فری ہی پڑھائیں. تو امید آپ سمجھ چکے ہوں گے. آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. اسماء موصولہ کا بیان. جو اسم اپنے بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں. تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، تھوڑا سا سمجھنے میں دیر لگے گی، اور اس میں ہمتن گوش ہو کے بالکل توجہ کے ساتھ کاپی پنسل لے کے آپ نے اس سبق میں شرکت کرنی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا، ورنہ آخر میں آپ کا ایک وہ تشنگی باقی رہ جائے گی کہ بھئی مجھے سبق کما حقہ جیسے سمجھ آنا چاہیے ویسے نہیں سمجھ آیا. اور یہ اسم موصول کا یہ جو اسم موصول کا سبق ہے یہ ویسے بھی بندے کو کافی کنفیوز کرتا ہے. نیو طالب علم کو جو ہے یہ کافی عرصے تک ایک سسپینس کے اندر رکھتا ہے کہ یہ اس کو سمجھنا کیسے، یہ اپلائی کیسے ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ آپ تھوڑا جو ہے زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا. یہ ساتھ ساتھ اگزامپل ہم رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ تعریف پڑھتے ہیں. دیکھیں، جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے، ٹھیک ہے، جو اسم اپنے بعد والے، ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے اسم ہے، اس میں موصول یہ اسم ہوتا ہے اور اپنے بعد والے جملے سے مل کر، مطلب اس کے بعد ہمیشہ جملہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں الذی یہ ہے اسم موصول، اس کا مطلب ہے جس نے. نصارہ اس کے بعد یہ جملہ آیا ہے. ناصرہ آپ کہہ رہے ہوں گے ایک ہی لفظ ہے، یہ جملہ کیسے ہے؟ تو یہ فعل ہے، اس میں فاعل بھی موجود ہے. ناصرہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ پورا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنے گا. یہ پورا جملہ موجود ہے ناصرہ. ٹھیک ہے، الذی اسم موصول اور ناصرہ اس کے بعد جو ہے یہ پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، اسم موصول جملہ فعلیہ کے ساتھ مل کر اس والے جملے میں کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ یہ فاعل بن رہا ہے. جاء الذی نصرہ، آیا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، آنے کا فعل جس کے ساتھ متعلق ہے وہ الذی ہے، وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ اس تعریف کو دیکھیں اور پھر اس ایگزامپل کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو اسم بعد والے جملے سے مل کر، ٹھیک ہے، الذی ناصرہ سے مل کر کلام کا جز بنے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا کلام ہے، پورا ایک جملہ ہے. ایک کلمہ ہوتا تھا، ایک کلام ہوتا تھا، کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ ہے، یہ کلام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کلام کا جز بن رہا ہے الذی نصرہ. وہ جز کون سا؟ فاعل. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کون کون سی اجزاء یہ موصول اپنے صلے سے مل کر جملے کے اندر کون کون سی اجزاء بناتا ہے. تو یہ آخر میں جا کے ہم نے قاعدہ پڑھنا ہے کہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت بنتا ہے، فاعل بنتا ہے، نائب الفاعل بنتا ہے، مفعول بنتا ہے، مبتدا بنتا ہے، خبر بنتا ہے، مضاف الیہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ تمام چیزیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ موصول اپنے صلے سے مل کر کلام کا جز کیسے بن رہا ہے؟ یہ فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، الذی موصول، نصرہ صلہ، آیا وہ، آنے کا فعل جس کی طرف ہم منسوب کر رہے ہیں وہ ہے الذی نصرہ، وہ جس نے مدد کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسم موصول اسم موصول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اپنے بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے. اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں. یہ اسم موصول آیا الذی، اس کے بعد آنے والا جملہ جو ہے نصرہ، اس کو صلہ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ موصول اور صلہ مل کر جاء کا فاعل بنیں گے.
آگے اسماء موصولہ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، الذی، اللذانی، الذین، مطلب واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے اعتبار سے الگ الگ، جیسے اسماء اشارہ میں ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح بالکل سیم جو ہے اسماء موصولہ میں بھی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واحد مذکر کے لیے ہم نے کوئی اسم موصول استعمال کرنا ہے تو الذی کا اسم موصول استعمال، تثنیہ کے لیے اللذانی، اللذینی، جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ اللذانی اور اللذینی یہ دو صیغے تثنیہ کے لیے کیوں استعمال ہوئے، تو ظاہری سی بات ہے ایک حالت رفعی کے لیے اور ایک حالت نصبی جری کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح الذین اور الاولائی، الاولا یہ جو ہے جمع کے لیے، اسی طرح مؤنث کے لیے اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، یہ جو مؤنث کے لیے اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں۔ آگے تنبیہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ من اور ما بھی اسماء موصولہ ہیں، لیکن اوپر یہ ٹیبل کے اندر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جب ظاہری سی بات ہے من اور ما بھی اسماء موصولہ ہیں، تو جب اسماء موصولہ کا واحد تثنیہ جمع والے جو بتائے جا رہے تھے اس میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے کہ یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے ٹیبل کے اندر ذکر نہیں کیا کہ ہر ہی جگہ پہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا بعد میں اکٹھی بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ من اور ما اسماء موصولہ ہیں، لیکن ان میں فرق ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا اور ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اکرمت من جاؤنی، اکرمت یہاں پہ من کا لفظ استعمال ہوا، تو اکرمت میں نے تعظیم کی، میں نے عزت کی، کن کی؟ من ان کی، جاؤنی جو میرے پاس آئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں من اکرمت من جاؤنی، ان سب لوگوں کی عزت کی، اس کا مطلب جمع کا آ رہا ہے نا، من ان سب لوگوں کی، ٹھیک ہے، تو من جمع کے لیے یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، تو لیکن ذوی العقول کے لیے ان سب لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جن کی ان بھائی جان نے عزت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اشترا زید مشتراہ بکر، ٹھیک ہے، زید نے خریدا ما وہ جو اشتراہ بکر جو بکر نے خریدا، ٹھیک ہے، مطلب زید نے بھی وہی چیز خریدی جو بکر نے خریدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ زید نے قلم خریدا تو بکر نے بھی قلم خریدا ہے، تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ کیا خریدا ہے، لیکن زید نے بھی وہی خریدا جو بکر نے خریدا، تو یہاں پہ جو ما کا مطلب آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور من ذوی العقول کے لیے، عقل والوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، عقل والے مطلب انسان۔ اسی طرح ایون اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں، ان کا بھی تذکرہ اس لسٹ میں، اس ٹیبل میں نہیں ہوا، تو بتا رہے ہیں یہ بھی اس میں موصول ہیں، لیکن ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد تثنیہ جمع کے لیے، ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے، بس یہ ہے کہ تانیث کا فرق ہے، ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے، باقی یہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتے ہیں۔ آخر میں بس جو ضمیر ہوتی ہے نا وہ مطابق آ جاتی ہے، لیکن یہ ایون سب کے لیے اسی طرح آتا ہے، ایون اور ایتن۔ مثال ہے جاء ایہم ہوا عالم اور جاءت ایتہن ہی عالمۃ، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع سب کے لیے اگر مؤنث ہے تو ایتن آئے گا اور مذکر ہے تو ایون آئے گا، ٹھیک ہے، آخر کی جو ضمیر ہے وہ فاعل کے اعتبار سے اور صلے کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جاء ایہم ہوا عالم، جاءت ایتہن ہی عالمۃ، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ جاء ایہم ہوا عالم، ایو دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اور مذکر کے لیے ہے ہوا عالم مذکر، ٹھیک ہے، وہ مؤنث کے لیے ایتو ہی عالمتن آ رہا ہے کہ آئی وہ ایک عورت جو ان سب میں سے وہ ایک عورت آئی جو عالمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی مثال ہے جاء ایہم ہوا عالم، آگے والی دو مثالیں بھی ہم نے اسی سے سمجھنی ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، میں نے الگ سے لکھ بھی لیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، جاء ایہم ہوا عالم۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ صلہ ہمیشہ جملہ یہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے اسی کے ساتھ لے آتے ہیں، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں ایو ہم یہ موصول ہے اور ہوا عالم یہ صلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، ہوا عالم ڈیفینیٹلی یہ جملہ
اسمیہ ہے، ہوا اس میں شروع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہوا اسم ہے، اور جس جملے کے شروع میں اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوا عالم، یہ جملہ اسمیہ ہوا. تو صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، پتہ چل گیا. اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے. موصول کے مطابق کیا مطلب؟ موصول ایو، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، اور ہوا بھی یہ واحد ہے. مطلب یہ ضمیر ہے ایک ایسی صلہ کے اندر. یہ صلہ والا جو جملہ لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ موصول میں نے الگ سے ہیڈنگ دی ہوئی ہے. تو صلے کے اندر ایک ضمیر ایسی ہونا لازمی ہے جو موصول کے مطابق ہو. آیا وہ ایک مرد، ایہم ان میں سے، ہوا عالم جو کہ عالم ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ واحد موصول ہے، واحد مذکر، تو اسی کی طرف لوٹنے کے لیے یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ واحد مذکر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. علیہ نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ جاء کا فاعل جو ہے وہ واحد ہے، تو یہاں پہ ہوا بھی واحد ہے، ٹھیک ہے. تو موصول صلہ ایک مطابق ہے، ایک ہی طرح کے آ رہے ہیں. تو اسے عائد بھی کہتے ہیں. جو ہوا ضمیر یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، ایو کی طرف لوٹ رہی ہے، اسے عائد بھی کہتے ہیں، لوٹنے والی. عائد کا مطلب عربی کا لفظ ہے، اسے لوٹنے والی کہتے ہیں. تو یہ جو عائد ہے یہ بار بار استعمال ہوگا جب ترکیب کی جائے گی، تو کہا جائے گی یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، اس کا عائد کہاں پہ ہے، یہ عائد کس طرف ہو رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں بار بار استعمال کی جائیں گی، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے. عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے یہ والی اگزامپل لی بطور خاص اس لیے کہ اس میں چلیں آپ کو صلہ جملہ ہوتا ہے یہ بھی سمجھ آ جائے گا، اور موصول کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے یہ بھی سمجھ آ جائے گا، جسے عائد کہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور عائد صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں، یہ والی بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، یہ صلہ والا جملہ ہے، یہ جس کے اوپر میں نے بلیک لائن لگائی ہوئی ہے نا صلہ لکھ کے نیچے، ٹھیک ہے. تو یہ صلہ والا جملہ ہے. تو صلہ کے شروع میں ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ موصول کے بعد آنے والا جو جملہ ہے صلہ، اس کے شروع میں اگر ضمیر آ رہی ہے تو اسے کہتے ہیں صدر صلہ، ٹھیک ہے. اگر یہ ضمیر درمیان میں کہیں آ رہی ہوتی تو پھر اس کو صدر صلہ نہ کہتے تھے. تو یہ والی جو مثال کے طور پہ یہ دوسری اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ ہے اس والی مثال میں جاء الذین نصرہ، ٹھیک ہے. یہ موصول ہے الذی، اور نصرہ کے اندر موجود ہوا ضمیر یہ لوٹے گی الذی کی طرف. یہ مثال کے طور پہ نصرہ ہے، اس کے اندر ضمیر ہے ایک ہوا ضمیر، کافی موٹی ضمیر ہے، تو یہ لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ صلے کے شروع میں نہیں ہے ہوا ضمیر، یہ صلے کے اندر ہے یا پھر بعد میں ہے، صلے کے شروع میں نہیں، اس لیے اس ہوا کو صدر صلہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. صدر کہتے ہیں سینے کو، صلہ مطلب صلہ، صلے کا سینہ، صلے کے شروع میں، آپ یوں سمجھ لیں. تو آگے ایون اور ایتن معرب ہیں. یہ والی نیچے میں نے کافی ساری اگزامپلز لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں چلے زوم آؤٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ بتا رہے ہیں کہ ایون اور ایتن معرب ہیں، جبکہ مگر جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صلہ صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی برضم پڑھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. جاء ایہم، آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے بعد فاعل بھی آتا ہے، فعل کے بعد مفعول بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اور دیگر بھی جو عامل آتے ہیں جن پر فعل عمل کرتا ہے. عامل اپنے معمول پر عمل کرتا ہے تو وہ عمل لفظوں میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے دیکھیں جاء ایہم، جاء آیا وہ ایک مرد، ہوا عالم جو کہ عالم ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایو فاعل بن رہا ہے، فاعل کی جگہ پہ موصول اپنے صلے سے مل کے ایہم ہوا عالم ان کے ساتھ مل کے یہ جو ہے فاعل بنے گا جاء کا. تو اس لیے اس کو ہم نے پیش لگائی تھی، اس کو رفع دی تھی، اس کو ہم نے مرفوع پڑھا. اسی طرح رأیت ایہم ہوا عالم، یہ ابھی میں معرب کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، مبنی کی مثال بعد میں دیتا ہوں، مبنی کی صورت بھی بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں، ٹھیک ہے. رأیت میں نے دیکھا ایہم ان سب میں سے اس کو، ہوا عالم جو کہ عالم ہے، ٹھیک ہے. میں نے دیکھا، میرے دیکھنے کا فعل اس پر واقع ہوا، ٹھیک ہے. دیکھنے والا میں اس کو دیکھا تو وہ مفعول واقع ہوا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو مفعول ہونے کی بنا پر ہم نصب دیں گے ایہ، ٹھیک ہے. اور مررت بیہم ہوا عالم، تو یہاں پہ بی ای یا کے نیچے زیر ہے. اچھا، ایک سوال آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہوگا کہ نحو کے اندر تو اعراب آخری حرف کا تبدیل ہوتا ہے، یہاں پہ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عالمون کا اعراب تبدیل ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس حرف
جو حرف اعراب کا مقام ہے اس حرف کے آخر میں، نہ کہ پورے جملے کے آخر میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اعراب کا مقام جاء کے بعد یہ ایہم ہے، تو لہٰذا اس پر اعراب ظاہر ہو رہا. تو پھر آپ کے ذہن میں ایک اور اعتراض آئے گا کہ ہم، یہ جو میم ہے اس پر اعراب ظاہر ہونا چاہیے تھا، یہ ایو کے درمیان میں کیوں اعراب ظاہر ہو رہا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم جو ہے نا یہ ضمیر ہے، اصل میں ایون یہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے. تو ایون اس میں موصول ہے، ہم جو ہے یہ اس کی ضمیر ہے، تو لہٰذا ایو کا آخر جو یائی بن رہا ہے تو اس لیے یہاں پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں مررت بایہم، بایہم با حرف جار ہے، اس کی وجہ سے ای مجرور ہو گیا. تو یہ تینوں میں نے مثالیں دے دیں، ایک میں رفع کی مثال، ایک میں نصب کی مثال، ایک میں جر کی مثال، پیش کی مثال، زبر کی مثال، زیر کی مثال، ٹھیک ہے. یہاں پہ فاعل ہونے کی وجہ سے پیش آئی ہے، یہاں پہ مفعول ہونے کی وجہ سے زبر آئی ہے، یہاں پہ مجرور ہونے کی وجہ سے زیر آئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تینوں صورتوں کے اندر اعراب تبدیل نہیں ہوگا، یہ مبنی تینوں صورتوں میں اس کا اعراب ہوگا. جاء ایہم عالم، اور رأیت ایہم عالم، اور مررت بایہم. اور یہ دیکھیں رأیت ایہم عالم، ٹھیک ہے. یہاں پہ رأیت فعل تھا اور میں نے دیکھا، میں دیکھنے والا میں ہوں، فاعل میں ہی ہوں، ظاہر سی بات ہے. تو فاعل ہے یہاں پہ، تو مطلب اردو والا تو نہیں، یہاں پہ عربی والا یہ جو تو رأیت کے آخر میں تو آ رہا ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، واحد متکلم. تو ایہم ظاہر سی بات ہونا چاہیے تھا، مفعول ہے تو منصوب ہونا چاہیے تھا. ہمارے کشمیری بھائی بولتے ہیں محفول منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کو مفعول کو منصوب ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ منصوب نہیں ہے، یہاں پہ مرفوع ہے، پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مررت بایہم ہونا چاہیے تھا، جار کے بعد مجرور آنا چاہیے تھا، لیکن بایہم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مبنی اعراب تبدیل نہیں ہوا عامل کی وجہ سے. تو عامل آ جائے اعراب تبدیل نہ ہو تو وہ حرف مبنی ہوتا ہے. تو مبنی کی کون سی صورت یہاں پہ پائی جا رہی ہے؟ جواز کی صورت، مطلب چاہے تو آپ مبنی پڑھ لیں، چاہے تو اس کو معرب پڑھ لیں. مطلب یہ کہ جاء ایہم، بلکہ رأیت ایہم بھی پڑھ سکتے ہیں اور رأیت ایہم بھی پڑھ سکتے ہیں، مررت بایہم بھی پڑھ سکتے ہیں اور مررت بایہم بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایون اور ایتن معرب ہیں، جس طرح ہم نے پہلی 3 ایگزامپل میں اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے. تو دوسری بتا رہے ہیں کہ مگر جب یہ مضاف ہوں، ایو مضاف ہے ہم کی طرف، ان میں سے وہ، ایو، ٹھیک ہے، ایو ہم ان میں سے وہ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا، ہم کا مطلب ان میں وہ سب مرد، اور ایو کا مطلب ان میں سے. تو کل ملا کے ان دونوں کا مفہومی ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ ان میں سے وہ ایک مرد، ٹھیک ہے. تو عالم جو عالم ہے، تو یہ مضاف ہے، ڈیفینیٹلی اس میں بھی مضاف ہے اور اس میں بھی مضاف ہے، اس مثال میں بھی. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہاں پہ ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، خالی جگہ اس کے لیے میں نے چھوڑی ہوئی ہے تاکہ آپ کو خالی جگہ سے اندازہ ہو کہ یہاں سے ہوا کو ریموو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایون رلیت المعرب ہے مگر جب یہ مضاف ہو اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو. صدر صلہ جو یہاں پہ ہوا کی صورت میں موجود تھا، وہ یہاں پہ ہم نے صدر صلہ جو ہے وہ محذوف کر دیا ہے. تو ان کو مبنی برضم پڑھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. جائز ہے کہ ایہم 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 پڑھیں، اور جائز ہے کہ جاء ایہم رأیت ایہم مررت بایہم یہ بھی پڑھیں. معرب پڑھنا بھی جائز ہے، مبنی پڑھنا بھی جائز ہے. مبنی کون سا؟ مبنی برضم. مطلب مبنی برضم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں اعراب کی 3 نام بتائے تھے کہ ضم اور فتح اور کسر، ضمہ فتح کسرہ، ٹھیک ہے. ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ جو ہے زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں. یہ مبنی کے اعراب ہوتے ہیں. جب اعراب کو زبر زیر پیش کو مبنی کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کو ضمہ فتحہ اور کسرہ کہتے ہیں، اور جب اعراب کو اسی زبر زیر پیش کو معرب کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کو رفع نصب جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بات وہی ہے، کان یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے سیم ہے، لیکن نحویوں کی اصطلاح ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہمارا فرض ہے، اور ذری سی بات ہے نحویوں کے اعتبار سے ہمیں چلنا ضروری ہوگا. تو رفع نصب جر یہ اعراب ہیں معرب کے، اور فتح دمہ کسرہ یہ اعراب ہے مبنی کے، ٹھیک ہے. تو بعض جو ہیں نحوی یہ بھی بتاتے ہیں کہ فتح دم کسر یہ ایسے ہیں جو درمیان میں پڑھے جاتے ہیں، مطلب ایسے الفاظ جن کو معرب بھی پڑھا جا سکتا ہے، مبنی بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ فتح دم کسر اور یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سب اعتباری فرق ہیں، باقی زبر زیر پیشی ہوتی ہے، فتح دمہ کسرہ بھی اور رفع نصب جر بھی، فتح دم کسر بھی، ٹھیک ہے. تو تینوں زبر زیر پیشی ہوتی ہیں. تو آگے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو مبنی پر ضم بھی پڑھنا جائز ہے، ایہم ایہم ایہم، ٹھیک ہے. تو آگے چلیں تو آخری قاعدہ ہے کہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت عامل، صفت فاعل
اور نائب الفاعل، مفعول، مبتدا، خبر و مضاف الیہ وغیرہ یہ تمام چیزیں بنتا ہے. مطلب موصول صلے سے مل کر صفت کیسے بنے گا؟ فاز الولد الذی اجتہد، ٹھیک ہے. فازا کامیاب ہوا، الولد بچہ، الذی جس نے، اجتہد محنت کی. اب یہاں پہ دیکھیے فازا فعل ہے، الولد یہ ہے اس میں یہ اس کا فاعل، لیکن ڈائریکٹ فاعل نہیں بنائیں گے، اس کو موصوف بنائیں گے. ٹھیک ہے. موصوف جس کی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو آگے آنے والے الفاظ میں. ٹھیک ہے. تو الولد موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ الذی اجتہد. وہ آپ کو پتہ ہے صفت جو ہے وہ مفرد بھی ہوتی ہے اور صفت جملہ بھی ہوتی ہے. یہاں پہ صفت جملہ آ رہی ہے. وہ بچہ جس نے محنت کی، ٹھیک ہے، کامیاب ہوا وہ بچہ جس نے محنت کی. یہ جو وہ بچہ آ رہا ہے نا، وہ صوفہ جو کالا ہے، ٹھیک ہے، وہ پین جو کالا ہے، وہ مائک جو کالا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ کر کے جو بھی آگے جملہ بولا جاتا ہے نا کہ وہ کہ جس نے محنت کی، تو یہ جملہ جو ہے صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے. فازا کامیاب ہوا، الذی الولد بچہ، الذی جس نے اجتہادہ محنت کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ الذی اجتہادہ، الذی موصول، اجتہادہ صلہ، یہ مطلب اجتہادہ پورا جملہ ہو. کہ جملہ کیسے ہوگا؟ اجتہادہ فعل، اس میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل راجع بسوئے الذی، الذی کے مطابق ہے ہوا واحد، الذی واحد، ہوا مذکر، الذی مذکر. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا اس اجتہادہ کے اندر جو ہوا موجود ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر. ٹھیک ہے. تو یہ مرفوع متصل مستتر کیا ہے یہ آپ کو ضمیر والے سبق کے اندر میں آلریڈی بتا چکا ہوں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ آئی بٹن میں لنک مل رہا ہے، تو آپ وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فاز الولد الذی اجتہد کہ کامیاب ہوا وہ بچہ جس نے محنت کی، تو یہ صفت کی مثال ہے. اور جاءت التی فازت، یہ فاعل کی مثال ہے کہ آئی وہ ایک عورت، التی فازت جو کامیاب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کامیاب ہوئی. اور ایک یہاں پہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جاءتی، ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں گے کہ یہ جاءتی کون سا سیکھا ہے؟ تو جئنا، جئتا، جئتما، جئتم، جئتی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اگر تو ایک عورت بھی ہے، اگر چونکہ دیکھیں نا کہ کون سے سیغے میں تا کے نیچے زیر آتی ہے، تو وہ واحد مؤنث مخاطب کا، واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہوتا ہے جس میں تا کے نیچے زیر آتی ہے. تو یہاں پہ تا کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو ایک بھائی طالب علم جو ہیں ان سے میں نے کہا کہ آپ گردان سنائیں، تو انہوں نے جا کی گردان یوں سنائی: جا آ، جا آ، جا او، جا ات، جا اتا، جا اتنا، جا اتا، جا تما، جا اتم، جا اتی. یہ عجیب قسم کی گردان تھی. جو بہرحال وہ بگنر تھے، شروع کے طالب علم تھے، انہوں نے تو داربا کے وزن پہ چڑھا کے جا کی گردان سنا دی. جا میں تعلیل ہوتی ہے اس میں. تو انشاءاللہ صرف کے اسباق میں انشاءاللہ اس کو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ جا آ کی گردان کس طرح سے پڑھنی چاہیے اور اس میں تعلیل کون سی ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی وہ آپ کو صرف کے اسباق میں، یہ نصاب الصرف کے اسباق کا لنک آپ کو اوپر مل رہا ہوگا، وہاں سے جا کے آپ جو ہے یہ نصاب الصرف کی ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تعلیل کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جاءت التی، یہ تا کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے اور یہ کون سا سیغہ ہے؟ تو یہ اصل میں جاءت ہے. ٹھیک ہے. جا جا جاؤ، جاءت. ٹھیک ہے. جاءت واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو واحد مؤنث غائب کا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تا کے نیچے زیر کہاں سے آ گئی؟ تو تا کے نیچے زیر آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اذا حرکا، حرکا بالکسر، یہ آپ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ اذا حرکا، حرکا بالکسر، جب بھی کہیں پہ زیر دی جائے تو جب بھی کہیں پہ حرکت دی جائے تو زیر کے ساتھ دی جاتی ہے. تو یہ قاعدہ ہے. تو یہاں پہ اسی کے تحت اذا حرکا، حرکا بالکسر کے ذریعے سے جاءت التی، کیونکہ یہاں پہ آگے کے ساتھ ملانا تھا اور سمجھیں کہ التی یہ بھی ساکن تھا اور تا بھی ساکن تھی، تو ہم نے تا کو التی کے ساتھ ملانا تھا. تو ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت چاہیے تھی، زبر زیر پیش تینوں میں سے کون سی لے کے آتے؟ تو ہمیں قاعدہ مل گیا اذا حرکا، حرکا بالکسر، جب حرکت دی جائے تو کسرہ کے ذریعے سے، زیر کے ذریعے سے دی جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے جاءت التی کر دیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ موضوع سے ہٹ کے بات تھی. جاءت التی فازت، آئی وہ ایک عورت، جاءت آئی وہ ایک عورت، الذی جو کہ فازت کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے. آگے یہ مثال تھی فاعل کی، چونکہ دیکھیں جاءت کا فاعل کیا ہے؟ التی فازت، وہ ایک عورت جو کامیاب ہوئی. ٹھیک ہے. آنے والی عورت کون ہے؟ وہ ایک عورت جو کامیاب ہوئی.
ٹھیک ہے، تو وہ فائل ہے اس فعل کی، جاءت کے فعل کی۔ نائب الفاعل بھی ظاہری بات ہے موصول صلہ مل کر بنتے ہیں، تو موصول صلہ مل کر نائب الفاعل کیسے؟ اکرم الذین جاؤ، ٹھیک ہے، اکریمہ تعظیم کی گئی، کن کی؟ الذین جاؤ، وہ سب لوگ، ان سب لوگوں کی کہ جو آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تعظیم کرنے والا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، جملے میں موجود نہیں ہے، ڈیفینیٹلی کسی نے تعظیم کی تو ان کی تعظیم ہوئی، لیکن جملے میں تعظیم کرنے والا موجود نہیں ہے، تعظیم کی گئی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اکرما تعظیم کی اسے ایک مرد نے، الذین جاؤ وہ ان لوگوں کی کہ جو، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں پہ فاعل موجود نہیں ہے اور فعل مجہول ہے، فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ اکریمہ عزت کی گئی، الذین ان کی جو جاؤ آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ الذین یہ موصول صلہ مل کر جو ہے یہ بن رہے ہیں، الذین موصول ہے اور جاؤ یہ اس کا صلہ ہے، یہ موصول صلہ مل کر اکریمہ کے لیے نائب الفاعل بن رہے ہیں۔ تو شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ موصول صلہ مل کر جملے کا جزئی بنیں گے، مکمل جملہ نہیں بنے گے موصول صلہ مل کر۔ تو اسی طرح آگے مثال ہے مفعول کی، تو نصرت میں نے مدد کی، الذی ہوا مظلوم اس کی کہ جو مظلوم تھا، ٹھیک ہے۔ الذی موصول تھا، موصول کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پورا جملہ آتا ہے، تو ہوا مظلوم یہ جو ہے جملہ آ گیا، جملہ اسمیہ، کیونکہ اس کے شروع میں پہلا جو اس کا جز ہے ہوا ہے اور ہوا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا مظلوم یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ جو ہے صلہ بن رہا ہے، اور الذی یہ موصول بن رہا ہے، موصول صلہ مل کر یہ نصرتو کے لیے مفعول بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مفعول کی مثال تھی۔ تو ہوا مظلومن ایک اور چیز یہ ہے کہ صدر صلہ بھی ہے ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے چیز بھی پہچان ہونی چاہیے۔ مبتدا خبر، الذی ہوا شاعر خالد، ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا خبر بھی بنتے ہیں، کبھی مبتدا موصول صلہ مل کر مبتدا بنتے ہیں، موصول صلہ مل کر خبر بنتے ہیں۔ یہاں پہ کیا بن رہے ہیں کہ الذی ہوا شاعر، یہ الذی وہ کہ جو شاعر ہے، خالد وہ خالد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ خالد الذی ہوا شاعر، خالد مبتدا بنے گا اور الذی ہوا شاعر اس کو خبر مقدم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اس میں موصول صلہ کسے کہتے ہیں یہ آپ خود ہی حل کر لیں گے۔ خالی جگہوں میں مناسب اس میں موصول لگائیے۔ فازت الطلاب، اب یہاں پہ جمع ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موصول صلے کا آپس میں مطابق ہونا لازمی ہے، تو یہاں پہ فازت الطلاب میں کون سا موصول صلہ لگائیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے لگانا ہے الذین، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ انہوں نے بتائے تھے، تو ان میں سے کون سا یہاں پہ فازت الطلاب الذین سعوا، ٹھیک ہے، الذین سعوا، وہ تمام طلباء کامیاب ہو گئے جنہوں نے محنت کی۔ سعوا کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، سعی کرنا، ٹھیک ہے۔ نصرتو، اب یہ جاء دیکھیں یہاں پہ واحد مذکر کی ضمیر لوٹ رہی ہے، تو ہم نے یہاں پہ چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ موصول صلے کے اندر ایک ضمیر ایسی ہونا لازمی ہے جو موصول کے مطابق ہو، تو صلے کے اندر ضمیر ہے ہوا، تو ہوا کے مطابق ہوا واحد ہے اور مذکر ہے، واحد مذکر کے مطابق ہم الذی کو لے کے آتے ہیں، واحد مذکر، ٹھیک ہے، واحد الذی یہاں پہ لے آئیں گے نصرت الذی جاء، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈیش لگا کے انہوں نے بتایا کہ یدرس عالم، جو پڑھتا ہے وہ عالم ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الذی یدرس عالم، وہ کہ جو پڑھ رہا ہے وہ عالم ہے، ٹھیک ہے، تو الذی موصول ہوگا، یدرس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے، یدرس کے اندر ہوا ضمیر واحد ہے، مذکر ہے، اور وہی اسی کے مطابق ہم نے موصول لے کے آنا ہے الذی۔ تو اسی طرح سے آگے بھی آپ نے موصول صلہ لے کے آنے ہیں، موصول لے کے آنے ہیں جو کہ صلے کے مطابق ہوں، قواعد کا خیال کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح اس میں موصول یا صلہ میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمرین حل کرنا تو یہ نیچے کمنٹ کے اندر، پہلے کمنٹ کے اندر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، تو آپ اس لنک پہ کلک کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ حل شدہ مشق مل جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔